بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کے بعد رد عمل میں کہا کہ الحمدللہ بالآخر عوام کو کچھ ریلیف مل گیا۔ گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خبر سننے کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر اپنا رد عمل دیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ الحمدللہ بالآخر عوام کو کچھ ریلیف ملا، خوشی کی خبر ہے۔ مریم نواز نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جتنی بڑی و سنگین سیکورٹی بریچ تم نے وزیراعظم کے دفتر میں بیٹھ کر اپنے سیکرٹری اور حوارین کے ساتھ مل کر کی، اس کا مقابلہ کوئی پاکستان کا بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ مشیر حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اقتدار گنوا دیا مگر لٹیروں کو NRO نہیں دیا۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ NRO ملک و قوم سے سنگین کھلواڑ اور قتل ہے۔ اشتہاری اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا ملک کے خلاف سنگین سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریف زرداری خاندان ڈیل سے اربوں خربوں کا لوٹا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لوٹ مار کے بعد بھی شریف خاندان کو اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ملک لوٹنے والے اور منی لانڈرنگ ماہرین کو ملک کی باغ دوڑ تھما دی گئی ہے۔ مشیر پنجاب حکومت نے کہا کہ NRO لینے والوں نے ہمیشہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے۔ عمران خان نے اقتدار گنوا دیا مگر لٹیروں کو NRO نہیں دیا۔ پاکستان میں چینی سفیر نے کہا کہ پاک چین تعاون پر تنقید کرنے والے ملک مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی عملی مدد کریں۔ مختلف زبانوں کے سب ٹائٹل کے ساتھ جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد چین نے اب تک تقریباً $90 ملین امداد دی ہے۔ پاکستان میں چینی سفیر نے مزید کہا کہ اعلان کردہ امداد پاکستان کو ملنے والی سب سے بڑی امداد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کو چین سے قرضوں میں ریلیف لینے کے مشورے پر چینی وزارت خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیلابی صورتحال کے بعد سے ہی چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور چین نے مشکل وقت میں پاکستان کے حقیقی دوست اور بھائی کی طرح مدد کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ پاک چین تعاون پر بلا وجہ تنقید کے بجائے امریکہ پاکستانی عوام کی حقیقی معنوں میں مدد کرے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ قومی ادارے صحت NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریضوں کا انتقال ہو گیا جبکہ 48 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 11,718 ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 75 کیسز کورونا مثبت رپورٹ ہوئے۔ NIH کا مزید کہنا ہے کہ کورونا کے 48 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.64 ریکارڈ کی گئی۔ نیو یارک روس نے 4 یوکرینی علاقوں کے الحاق کے خلاف اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد ویٹو کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین کے 4 علاقوں کے الحاق کے خلاف امریکہ نے قرارداد اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش کی جسے روس نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد میں روس کے اقدام کی مذمت اور یوکرین کی سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ قرارداد میں روس سے 24 فروری تک یوکرین سے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 10 ارکان ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 4 ممالک غیر حاضر تھے۔ غیر حاضر ممالک میں چین، برازیل، بھارت شامل تھے۔
لاہور میں FIA بینکنگ سرکل کے 2 اہلکاروں کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان ایک شہری سے انکوائری ختم کرانے کے لیے رشوت طلب کر رہے تھے۔ FIA حکام کے مطابق بینکنگ سرکل کے گرفتار ASI انصر اور اہلکار عقیل نے ایک شہری عدنان یوسف کے خلاف چلانے والی انکوائری ختم کرانے کے لیے 5 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ FIA کے مطابق شہری نے اہلکار کو 3 لاکھ روپے دینے پر آمادگی ظاہر کی اور ساتھ ہی دونوں کے خلاف FIA حکام کو شکایت کر دی۔